आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कुर्बानी अवाम की, हुकूमत इम्पोर्टेड और ज़बान आलूदा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आज सऊदी अरब समेत आलम इस्लाम के कई ममालिक में ईद मनाई जा रही है। कल पाकिस्तान में ईद कुर्बा मनाई जाएगी। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। कुर्बानी की ईद है तो कल हर साहिब हैसियत पाकिस्तानी अपनी बिसात के मुताबिक जानवर कुर्बान करेगा। वैसे ये अलग हकीकत है कि महंगाई की इस आग ने लोगों की बिसात और हैसियत इस कदर मुतासर कर दी है कि इस साल कुर्बानी का जानवर ख़रीदना भी इम्तहान बन गया है। अल्लाह ताला ने ईद पर कुर्बानी देने का हुक्म आपकी जेब की इजाज़त से मशरूत किया है ताकि कुर्बानी उसी पर फ़र्ज़ और ज़रूरी हो जिसके पास कुर्बानी देने की हिम्मत भी हो। लेकिन जनाब, एक हमारी हुकूमतें हैं जो अमीर गरीब की जेब देखे बगैर ही कुर्बानी मांगती हैं। अल्लाह की तरफ से साल में एक बार कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन हुकूमत कोई भी हो हर वक्त ही कुर्बानी का मुतालबा करती रहती है और फिर कुर्बानी भी सिर्फ आवाम से ही मांगती है, खुद नहीं देती। अंधाधुंध महंगाई करती है, आवाम की ज़रूरत का पेट्रोल 15 दिन में 3 बार महंगा करके कुर्बानी मांगती है, लेकिन अपनी सरकारी गाड़ी और उसका मुफ्त पेट्रोल कुर्बान करने को तैयार नहीं। हुकूमत अवाम से चाय की एक प्याली कम करने की कुर्बानी मांगती है, लेकिन अपने दफातर में चाय पानी का बजट कुर्बान करने को तैयार नहीं। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाकर अवाम से कुर्बानी मांगती है, लेकिन खुद मुफ्त मिलने वाली बिजली कुर्बान करने को तैयार नहीं। तनख्वाहदारों से टैक्स निचोड़ने का काम मुसलसल जारी रहता है। अवाम से सादा जिंदगी गुजारने और मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन अपनी भारी मरात, मुफ्त सफरी सहूलतें और प्रोटोकॉल्स कुर्बान करने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि कुर्बानी का असर भी उसी वक्त होगा जब अवाम से कुर्बानी मांगने से पहले हुकूमत अपना आराम और आसाइशें कुर्बान करने का ऐलान करे। शायद अवाम तो पैदा ही अशराफिया के लिए कुर्बानी देने के लिए होते हैं और लगता है कि फ़िलहाल इस कुर्बानी का सिलसिला जारी ही रहेगा। कल ईद कुर्बान है तो क्या हमें सिर्फ जानवरों की कुर्बानी देकर इस फरीज़े को पूरा कर लेना चाहिए या ये अहद भी करना चाहिए कि इस ईद पर हम अपना गुस्सा कुर्बान करेंगे, नफ़रत और तशद्दुद की सोच की कुर्बानी देंगे, अपनी सारी बुरी जो आदतें हैं उन्हें कुर्बान करेंगे। क्या ख्याल है फिर हम इस ईद पर ये कुर्बानियाँ दे सकेंगे या इसके लिए कोशिश भी कर सकेंगे? आज प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे और मज़ीद इशूज़ को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के हाफिज़ हमदुल्ला साहब और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। औरिया साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कल हज हो गया है, आज सऊदी अरब में ईद है और कल जो ईद उल अज़हा है वो पाकिस्तान में मनाई जाएगी और कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। औरिया साहब, इस दफ़ा कुछ बहुत ज़्यादा ही महंगाई नहीं हो गई है? क्या ख्याल है कि एक आम आदमी जो है उसमें कुर्बानी करने की इस्तिताअत भी बची है या नहीं? और क्या आप समझते हैं कि अल्लाह को सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही मकसूद है या इसका जो दायरा है वो बहुत वसी है? आप फार्म से लेके मार्केट तक आप महंगाई का मुताला कर लें जी। आप देखिए टमाटर जो है वो वहाँ फार्म में अगर 5 रुपए किलो होता है तो डिफेंस तक आते आते 50 रुपए किलो कैसे बन जाता है जी। और कौन बीच में आता है? इस तरह गंदम जो है वो वहाँ से यहाँ तक आते कैसे बनती है, सेब वहाँ से आते कैसे यहाँ बन जाते हैं, तो आपको बड़ी बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इसमें आड़ती नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए, कमेटीज होती थी एक ज़माने के अंदर, मार्केट कमेटीज होती थी, हम मैजिस्ट्रेट भेजा करते थे कि जो प्राइस कंट्रोल चेक किया करते थे। अब सूरत हाल ये है कि कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, इसलिए कि सारे के सारे लोग जो कमाने में, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में मार्केट बनाई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो शख्स बाजार से सौदा लेके आ रहा है और रस्ते में 300 रुपए की अगर उसने खजूरें किलो की हैं और अगर उसने खरीद के 400 रुपए की बाजार में खरीदी, उसने 100 रुपए सूद कमाया, सूद, रिबा। जी।
بات ڈائریکٹ ایکسس ہے مارکیٹ کی اس کے ساتھ. اگر کوئی سنا رہا ہے تو اپنا سنار کا سودا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح تو چل نہیں سکتا کاروبار. میں نے کہا جب مہنگائی ہوتی ہے تو بازار جمعہ بازار لگاتے ہو نا. اسلام ایک پرماننٹ جمعہ بازار چاہتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی آڑتی کی صورتحال نہ ہو. یہ کلیئر کٹ حدیث ہیں. کیا کسی نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی آج تک؟ یہ ڈپٹی کمشنر کس مرض کی بلا ہوتا ہے. اچھا اور یہ صاحب آپ نے مہنگائی پہ تو بڑی اچھی بات کی. سر یہ بھی بتا دیں قربانی کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ آپ کے خیال میں اس دفعہ قربانی پہ کیا ہم اپنی اناؤں کو قربان کر سکتے ہیں سر؟ اس قربانی کے موقع پہ اپنا غصہ قربان کیا جا سکتا ہے, جھوٹ اور نفرت قربان کی جا سکتی ہے, یہ تشدد اور جو انتہا پسندی کی سوچ ہے ہمارے اندر اس کو قربان کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں بالکل نہیں ہو سکتی. میں دن بدن مایوس ہوتا چلا جا رہا ہوں اور اس لیے مایوس ہوتا چلا جا رہا ہوں. دیکھیں ایک عام آدمی اگر صورتحال جو ہے اس طرح کیا کرے نا کہ وہ جناب لوگوں کے اسکینڈلائز کرے چیزیں کرے تو مجھے اسے چلو ٹھیک ہے ایک عام آدمی ہے. پاکستان کا مذہبی طبقہ بھی جو ہے میں ان سے اتنا عرصہ طویل رہا ہوں, ان کے ساتھ آج بھی ایسوسیٹ ہوں. میرے لیے وہ دین کی علامت ہیں. جب ان کے ہاتھ سے اس طرح کی بات ہو, جب ان سے ہاتھ سے تہمت اور الزام اور اتہام جس کے بارے میں رسول اللہ نے کتنی حدیثیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا کہ کسی کی ٹو میں مت لگو. آپ نے ایک اور چیز لحاظ کی ولا تحسوا خبریں مت ڈھونڈا کرو لوگوں کی. اور یہ صاحب یہ جو آپ سیاسی بد کلامی بد تہذیبی اور یہ جو آپ الزام تراشی کے اوپر بات کریں بڑی اہم بات ہے. میں ذرا عید کے حوالے سے ایک بات کروں, اس پہ ابھی پھر ہم اسی پہ آتے ہیں اور اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. حافظ حمداللہ صاحب آپ کے خیال میں ہمارا یہ جو مذہب یہ جو جذبہ قربانی ہے یہ ہمیں صرف عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں ہی کیوں نظر آتا ہے, یہیں تک کیوں محدود ہے, یہ پورا سال اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اور خاص کر پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے جو حکومت ہے وہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں ہے لیکن عوام سے قربانی مانگتے ہیں ہر وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. عید البقرہ میں جو قربانی کا اپنا ایک تصور اپنا ایک حقیقت اور فلسفہ ہے, اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس کا بنیادی مقصد اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا, اپنے ذات اور اپنی جان کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کو دے کہ یہ گوارا نہیں تھا تو حکم ہوا کہ جانور کو ذبح کر دے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کریں گے تو جانور ذبح, لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کیونکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کی گوشت کی ضرورت ہے, نہ خون کی ضرورت ہے, نہ ان کی بال کی ضرورت ہے. مقصد جذبہ فرمانبرداری ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روبرو پیش کرنا. آپ کا حکم ہوا تابعدار, میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. تصور یہ ہے تو پھر کیا انانیت, نفرت, خود پسندی, ضد, بغض, عناد, نفرت یہ ہم قربان نہیں کر سکتے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا مفہوم بیان کیا, لیکن جو ہمارے حکمران بھی قربانی عوام سے مانگتے ہیں اس پہ بھی کچھ کہیں گے؟ یہ سوال آپ سے اس لیے کریں کیونکہ آپ خود حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیے فارس, سب سے پہلے زیادہ قربانی حکمران نے دینی ہے. آپ دیکھیں انبیاء نے تو اپنے گھر سے قربانی کا سلسلہ شروع کیا نا, ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں ہے. میں پوچھ رہی ہوں اس حکومت نے اب تک کیا قربانی دی ہے جب سے یہ بنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی یا نہیں دی؟ نمرود نے اس میں آگ میں ڈال دیا. اچھا کتنی بڑی 4 دیواری انہوں نے بنائی. 4 دیواری کی جو لمبائی تھی وہ 45 فٹ تھی, چوڑائی 30 فٹ تھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکمران سب سے پہلے حکمران کو قربانی دینی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم, کابینہ, قومی اسمبلی کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ اور باقی جو سرکاری افسران ہیں وہ یہ اعلان کریں نا کہ ہم مفت سہولتیں نہیں لیں گے, ہم بڑے بڑے بینگلورز میں نہیں رہیں گے, ہم ہوائی سفر مفت نہیں کریں گے, ہم اپنی جیب سے پیٹرول دلوائیں گے. حمداللہ صاحب ہم یہ انقلاب دیکھ سکتے ہیں یا آپ نے اس عوام کو قربانی کا بکرا بنائے رکھنا؟ میرے خیال میری بات سنیے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. کہیں پہل تو ہونی ہے نا کہیں سے. یہ 74 سال کا 1 صدی کا مسئلہ ہے. تو 74 سال اور چلے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ عوام سے قربانی مانگتے ہیں تو آپ عوام کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے قربانی کے لیے. اس لیے حکومت وقت کا ہم حصہ ہے, ہم حصہ ہے, جس کی وجہ مہنگائی آپ کو معلوم ہے کہ 4 سالہ ایک مہنگائی کا ایک طوفان جو 2 مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے. لیکن اس مہنگائی کی پریشانی اگر ایک غریب آدمی کو ہے تو ہمیں بھی ہے, اوریا صاحب کو بھی ہے,
لیکن حکومت کی مولانا ذمہ صاحب داری کہتے ہے تھے خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، بالکل لگ رہا ہے ایسا ہی ہو گیا ہے وہ کہ مقصد ان کے مطابق خزاں چلی گئی، باہر آنے کا کوئی چانس ہے یا پچھتا رہے ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں اسی عمران خان کو پر. گھر دیکھیے بھیج کے. میں دو چیزیں تھی، ایک طرف ریاست کی بات تھی، دوسری طرف سیاست کی بات تھی. عمران خان نے سیاست بچانے کی کوشش کی، ریاست کو ڈبو دیا اور عوام کو بھی ڈبو دیا. ٹھیک. حامد رضا صاحب، قربانی کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے سر، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا ادا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کے خیال میں ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا اثر دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور جس مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس مہنگائی نے ایک عام آدمی کے یہ حالات چھوڑے ہیں، وہ قربانی کر سکے گا؟ پارس بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو کل قربانی کے عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان سنگل ورڈ اگر ہم قربانی کو ڈیفائن کریں تو اٹ واز ٹیسٹ آف فیتھ. جی. جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی ہے تو اٹ واز ٹیسٹ آف فیتھ. یہ ہے ایک پوائنٹ. دوسرا میرا خیال ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج سے 2 روز پہلے آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ میں بورس جانسن نے ڈیسائیڈ کیا ریزائن کرنے کے لیے. اسلام کا جو ایکچول میسج ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے موریلٹی بیسڈ. اور ان کے اوپر آبجیکشن کیا تھا کہ کووڈ پیریڈ کے دوران 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یا کسی جگہ پہ اوپر ایک پارٹی ہوئی اور انہوں نے لوگوں سے اس کو چھپایا، اور جب وہ چیز منظر عام پر آ گئی اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ دیٹ واز ان دا نالج آف دا برٹش پرائم منسٹر، تو فائنلی ان کی کابینہ کے 50 ارکان مستعفی ہو گئے اور اسے اپنی حکومت ختم کرنی پڑی. دس از واٹ یو کال دا اسٹینڈرڈ آف موریلٹی. میں آج آ رہا تھا لاہور سے فیصل آباد کے لیے پارس بی، موٹر وے پر مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ 98 میں جب چلا موٹر وے، تو اس کے بعد سے ساری زندگی گزر گئی اس پر سفر کرتے ہوئے اراؤنڈ 24 ایئرز اگو. مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی قحط زدہ ملک میں ہوں جس میں موٹر وے کے اوپر 5 کلومیٹر تک گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر آل آف اے سڈن پاکستان کے وزیر داخلہ کا کانوائے نمودار ہوا جس کے اندر کو 30 گاڑیاں تھی ایلیٹ فورس کی. آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ اگر سادگی چاہتے ہیں، اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، اگر آپ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، اگر آپ بتلاتے ہیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، شریعت یہ ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات پر اپلائی کرنی ہے. میں اگر یہاں پر آپ کو بیٹھا یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور میرا کال اور فعل کا تضاد اتنا بڑا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ I have the right to say anything regarding morality یا شریعت یا اسلام یا قربانی. اب میرا سوال یہ ہے کہ عوام پس گئی. بالکل. اور قربانی میں بھی میں آپ کو بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں قربانی ہوتی ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ملک کے اندر ایک جنگ کی سی صورتحال ہے. پوری قوم اور لوگوں کے فریجوں کے اندر، ہم تو باسیت قوم میں بات کر رہا ہوں، I'm not talking about any political party، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں تو قربانی کا گوشت 6 ماہ چلتا رہتا ہے. پارس بی، اللہ رب العزت کو گوشت نہیں چاہیے، اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے حلال مال میں سے جب اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو وہ غریب اور مسکین تک پہنچنا چاہیے جو پورا سال جس کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. اگر ہم نے قربانی کی صحیح چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو وہ یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر داخلہ، ملک کے تمام وزراء وہ ایک عام آدمی کی طرح ایک چھوٹی گاڑی کے اندر سفر کریں. اگر پارس صاحبہ طالبان کے یا دہشت گردوں کے بم دھماکوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لاشیں آ سکتی ہیں، اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں پولیٹکس میں ہوں، میں نے نیشنل اسمبلی میں جانا ہے، تو پھر مجھے بھی ایک عام آدمی کی طرح موو کرنا چاہیے، سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس دوران اگر میں مارا جاتا ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی بھی مرتا ہے، مجھے بھی مرنا چاہیے. میں مر سکتا ہوں تو وزیر داخلہ بھی مرنا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی مرنا چاہیے. میں ذرا بریک لے لوں، اور بریک کے بعد پھر ذرا حکومت کے حوالے سے ہی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
औरिया साहब, आपके इल्म में है कि इमरान खान 9 अप्रैल के बाद से इस हुकूमत को मुसलसल इम्पोर्टेड हुकूमत करार दे रहे हैं, और जब इमरान खान हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। सर, क्या पाकिस्तान में आज तक या अभी तक कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसके मुतालिक ये कहा जाता हो कि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है या ये जेन्युइन अवामी हुकूमत है? देखिए 70 के जो इलेक्शन हुए थे ना, ईमानदाराना इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद से रियासत ने ये फैसला किया था कि चूँकि अब गेम हमारे हाथ से निकल जाती है, और रियासत का फैसला जो है वो बड़ा गलत था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले जाएगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ये सिंध और पंजाब में ले जाएगा। तो उस दिन से उन्होंने फैसला किया था कि अब पॉपुलर लीडरशिप को आगे नहीं आने देना, और वो पॉपुलर लीडरशिप की बजाय हम उसको मैनेज करते थे। मैं इन दिनों में, आज बात है 1980 के बाद से गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर हो रहा हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि कैसे मैनेज होते रहे हैं और किस तरह ये चीज़ें चलती रही हैं, और किस तरह सोचा गया है कि कैसे टेलर करना है। जब आप टेलर करने लगते हैं तो फिर आप यही होता है, फिर एक दूसरे को आप यही कहते हैं, कोई कहता है इम्पोर्टेड है, कोई कहता है सिलेक्टेड। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है, कोई एक शख्स भी, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने अपने आप को किसी तरह इस दर्जी की दुकान पर अपनी मर्जी की शेरवानी ना सिलवाने की कोशिश की। ये बिल्कुल तय बात कर, हम बिल्कुल की शेरवानी और ये सब हमेशा आप तय अक्सर की है, हमेशा निज़ाम तय पे की है। सर मुझे बड़ा लोग समझ- आप निज़ाम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। ये निज़ाम जो है वो बरतानवी दौरे हुकूमत का है, और जो कॉलोनियल लॉज थे हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे मैं वही पूछ रही हूँ, अवामी नुमाइंदा हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप किसी भी हुकूमत को देख लें, सब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं चूँकि यहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं। तो क्या आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा या कुछ इसमें बेहतरी आ सकेगी, और आप समझते हैं ये भी इम्पोर्टेड हुकूमत ही है? देखिए, जिन मुल्कों ने तब्दील किया है ना अपने आप को, उन मुल्कों ने बाकायदा बुनियादी स्ट्रक्चर को तब्दील करके आगे लेके गए। जो लोग कहते हैं ना कि जमहूरियत जो है ये खुद ब खुद एक पौधा है जो उगाता है, वो गलत है। या खान अगर इलेक्शन ना कराता और वो कहता मैं नहीं कराता हूँ इलेक्शन, मैं तो इक़्तिदार में तो 10 साल अजूब बैठा होता, 10 साल वो बैठ जाता, उसके बाद 10 साल मुझे मूवमेंट चला के नहीं इलेक्शन हुए थे, तोहफे में मिले थे। ये बिल्कुल गलत है कि मूवमेंट चला के इलेक्शन हुए थे। तो अब आप अगर तब्दील करना है, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी हुई है, 97 मुल्कों में ख़त्म हो चुकी हुई है। इंग्लैंड पुराना चला आ रहा है, वहाँ तो आज वहाँ माइल चलते हैं, वहाँ तो आप पाउंड और वो चलते हैं। तो 97 मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती। फ्रांस ने कहा हम कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे मारे जाएंगे, जर्मनी ने कहा मारे जाएंगे। वहाँ पार्टी को वोट मिलते हैं, उसी पार्टी के हिसाब से जुदागाना। और ये सब 2018 वाला इलेक्शन साफ और शफाफ था आपकी नज़र में? कोई भी नहीं था, सारे में सारे इल्ला माशा। 2018 में तो मैं नौकरी में नहीं था, 2018 से पहले मैं नौकरी में था। मैं किसी इलेक्शन को भी साफ और शफाफ नहीं कह सकता हूँ। मनूवर्ड थे, मैनेज थे, चीजें चलती थी, सब कुछ होता था, मैं विटनेस उन सारी चीजों का। ये अलग बात है कि धांधली जो होती है ना वो मैनेज की जाती है। धांधली अगर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो तो फिर धांधली नहीं की जा सकती। कम मार्जिन किया जाता है, बंदे खड़े किए जाते हैं, बंदे बिठाए जाते हैं, केसेस किए जाते हैं। केसेस ISI आसमान से उतर के धांधली नहीं करती, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, SHO करता है, पटवारी करता है, कानूगो करता है, साइंस है ना पूरी, एक्साइज का इंस्पेक्टर करता है। सर इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत क्यों कहा जा रहा है? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये तो देखें, कहते हैं कि आईनी और कानूनी तरीके से लाई गई है ना, अदम एतमाद लाकर। इसमें क्या मसला है? यूक्रेन में एक हुकूमत थी, 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमने अपना बंदा लेके आना है। उन्होंने सारे अपोजिशन लीडरों से मिले, तमाम जितने भी थे, जितने भी लोग थे वो मिले, जाके एम्बेसडर मिले, उन्होंने उनको कायल किया, उनके बंदे तोड़े, बंदे तोड़ के अदम एतमाद कराया। वहां जुलूस निकले, जुलूस में यूरोपीय यूनियन के मेंबरान वहां बैठे, जलसों में धरनों में बैठे, 80 बंदे मरे, खत्म हुए, ज़ेलेंस्की आ गया यूक्रेन में। 2 साल पहले मैंने कहा था पाकिस्तान में ये होगा, मेरे कॉलम इसके गवाह हैं, क्योंकि प्लानिंग उनकी यही थी, पुरानी चली आ रही है कि पूरे का पूरा जो बल्क है रशिया और चाइना का, उसमें 2 रास्ते हैं जहां से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक वो। 2014 में उसको किया, उसने क्रीमिया पे जाके हमला कर दिया, उसने अपनी 5 बंदरगाहें सेव कर ली। अब मामला चीन का है, चीन का रास्ता रोकना है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने स्टेबल करने के लिए आना है? पाकिस्तान को और यूक्रेन को दे वांट टू हैव अनस्टेबल कंट्रीज, क्योंकि अगर ये दोनों स्टेबल हो गए तो उनका पेंटागन का जो प्लान है उनका कंटेनमेंट ऑफ चाइना का खत्म हो जाएगा। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है 2019 का प्लान। तो ये मैं तो समझता हूँ, इम्पोर्टेड कहूँ या ना कहूँ, हाँ। लेकिन एक पूरी प्लान। अब आप मुझे बताइए, ये मेरे सामने सिक्योरिटी पेपर्स पड़े हैं, कौन सी हुकूमत है जो अमेरिका ने नहीं बदली यहाँ पर?
یہاں پہ تو آپ دیکھیں جو سیکیورٹی ادارے کوئی بھی نہیں مان رہا کہ سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی ہے، مداخلت کا ضرور تسلیم کیا اور اس کو انہوں نے ڈیمارچ بھیج دیا جو طریقہ کار ہے احتجاج کا۔ دیکھیں میں 9 سال ڈی سی رہا ہوں، وہ سائفر کوڈ جو ہوتا ہے ڈی سی کا کسٹوڈین، اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کے ڈی سی کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اوپن کر دیں خط، لوگ خود پڑھ دیں گے، اگر وہ داخل نہیں ہوئی لوگ تھو کریں گے عمران خان کے اوپر۔ ٹھیک سر، حافظ حمداللہ ایک آسان چھوٹا سا جی خط کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے نہیں ہے، اگر کہتے ہیں میں خدمات دیتا ہوں، میں سائفر کوڈ پڑھ دیتا ہوں۔ حافظ حمداللہ صاحب، اس حکومت پر الزام ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ عالمی سازش کے ذریعے آئی ہے، جو پلان آپ نے اور یہ مقبول صاحب کو بھی سنا ابھی سر، تو آپ کی جماعت اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں سن کے کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، باقی جو بولتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ جی، جو میں تحریک انصاف میرا نام ہے میری پارٹی کی، انصاف یہاں ہے، باقی انصاف نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی میری مرضی کے مطابق ہو، عدالت اور عدلیہ کے فیصلے بھی میری مرضی کے مطابق ہو، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آئین کو توڑو کیونکہ آئین میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح نہیں چلتے ہیں ریاستیں۔ کیسے یہ امپورٹڈ حکومت ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا لانا 25-18 کے الیکشن کے نتیجے میں مسلط کرنا اصل میں یہ سازش ہے، ملک پر مسلط کرنا یہ سازش تھی، ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، ملک کی معیشت کے خلاف، ملک کی بقا کے خلاف۔ ابھی میں آ رہا ہوں، میں ان کی دلائل دیتا ہوں، ہوائی باتیں میں نہیں کرتا ہوں۔ آپ بتائیے امریکہ کی خواہش یہ نہیں تھی کہ سی پیک پر کام روک دیا جائے؟ دی نا، تو عمران خان نے تو روک دیا۔ یہ کس کی خدمت کی انہوں نے؟ لہٰذا امریکہ کی خدمت تو آپ نے کی۔ امریکہ حکومت عمران خان کی حکومت سے خوش نہیں تھی، اس بات کو تو آپ تسلیم کریں گے نا؟ دیکھیں روس کا دورہ تھا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ عمران خان کہتا ہے ہم نے ہوائی اڈے نہیں دیے، اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو، ہم نے صاف انکار کیا۔ فارس آپ مجھے تھوڑا بات کرنے کا موقع دیں، میں ابھی یہ ثابت کروں گا کہ اصل ٹٹھو اور پٹھو امریکہ کا عمران خان ہے۔ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے سی پیک کو روکا۔ دونوں ملکوں کے درمیان، پاک چائنا کے درمیان ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ، جو خفیہ دستاویزات کسی کو دکھانا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں تھما کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے، یہ ٹٹھو کا کردار نہیں ہے، یہ غلام کا کردار نہیں ہے، یہ امریکہ کے خلاف تھا۔ یہ روس سے تیل لینے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ امریکہ کے خلاف ہے عمران خان، غلام نہیں ہے، ٹٹھو نہیں ہے، تو پھر ایران نے اپنے حصے کا کام کیا تھا معاہدے کے نتیجے میں، گیس تیل پائپ لائن کا، پیٹرول پائپ لائن انہوں نے بچھایا ہے۔ تو عمران خان ہمت اور غیرت دکھاتے نا، آدھا حصے پہ عمل کرتے ہیں، کیوں نہیں کیا؟ ادھر روس کی بات تو کرتے ہیں، پوری ریاست کے کسی ادارے میں میری بات سنیے، پوری ریاست کے کسی بھی ادارے میں ایک معمولی لیٹر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے روس کو کہا ہو کہ مجھے تیل دے دے۔ جہاں وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں، بابا انڈیا تو پہلے پارٹ آف سوویت یونین تھا امریکہ کے خلاف۔ اس زمانے سے اس کا ایک کمٹمنٹ، ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان امریکہ کے حامی تھے؟ کیا سی پیک پر کام روکنا یہ کس کے؟ لیکن عمران خان تو الزام کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب امریکہ کے مخالف نہیں، وہ حامی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے اپنا بھی جواب دیں، آپ کی جماعت کے ایک منحرف رہنما ہے مولانا گل نصیب، جو اب شیروانی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں سر، انہوں نے یہ کہا کہ مولانا اصل میں امریکہ کے مخالف نہیں بلکہ امریکہ کے حامی ہیں۔ اس الزام کا بھی جواب دے دیں۔ میں بات پوری کر لوں نا۔ کشمیر ٹرمپ سے ملاقات کر کے ایئرپورٹ پر 92 سیکنڈ کپ جتوانے کی بات جو عمران خان کرتا تھا، اور ایک مہینے کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر نریندر مودی کی جھولے میں ڈال دیا، کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں تھی؟ اس نے خاموشی اس پر اختیار کی۔ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں تھی کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے وہ دعائیں کرتے؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت کو یون سیکورٹی کونسل میں ووٹ دیا؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ ابھینندن ہندوستان کے حوالے کیا؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ کلبھوشن کے لیے پارلیمنٹ سے NRO کرا کے ان کو رعایت دینے کے لیے؟ یہ خدمت نہیں ہے۔ اب اپنا جواب بھی، مولانا صاحب تو حامی نہیں ہے نا امریکہ کے؟ دیکھیں، ہم نے آئین کے مطابق تاریخ عدم اعتماد لایا، اس کے لیے ہم نے کوشش کی، پارٹیوں کو ساتھ میں ملا دیا، 2 ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم ملا، 2 ووٹ سے۔ عمران خان کی پارٹی اب کے بندے توڑے۔ یہ جو پنجاب کی حکومت ختم ہوئی عثمان بزدار کی، پرویز الہی کو کس نے میدان میں اتارا؟ عمران خان نے۔ کس نے؟ عمران خان نے اتارا نا پنجاب کے لیے وزیر اعلیٰ۔ یہ ابھی امریکہ کی سازش تھی، عثمان بزدار کو ہٹانا، پرویز کو لانا، پرویز الہی کو لانا۔ اب نہ عثمان بزدار ہے نہ جواب دیں، یہ بھی امریکی سازش ہے، یہ بھی امریکی سازش ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ اسلام آباد کی حکومت کے خاتمے میں امریکی سازش اور 11 کروڑ عوام کے صوبے میں امریکی سازش نہیں، بنی گالا کی سازش. لہٰذا یہ سارا ڈرامہ ہے جو پچھلے دن بشرا خاتون نے خود کہا کہ جو بھی عمران کی مخالفت کرے گا ان کو غداری کے ساتھ کنیکٹ کرو. اس آڈیو کا فوراً ذرا تصدیق ہو جائے، پھر اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. حامد رضا صاحب، آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے؟ کیا وجہ ہے سر؟ یہ کوئی امریکہ کی اگر ہم حکومت ہے؟ حافظ صاحب نے جو ابھی آرگومنٹ دیا ہے اسے ایک لمحے کے لیے ہم صحیح مان لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حافظ صاحب کی تمام باتیں صحیح ہیں. حافظ صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ عمران خان کو اقتدار میں لایا جانا ایک انٹرنیشنل سازش تھی پاکستان کے خلاف. تو کیا جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی ان کے خلاف موجودہ حکومت کو کارروائی کرے گی؟ دیکھیں ایسے نہیں چلتا کہ کل تک جن کو آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے آنسریبل کہتے تھے، آپ کہتے تھے، آپ افواج پاکستان کے سربراہ کا نام لیتے تھے، آپ ہماری ٹاپ کی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کا نام لیتے تھے، آپ کہتے تھے آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو بھئی اب آپ اقتدار میں ہیں، آپ جواب لیں. اب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کل تک وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو وہ غلط تھے. آج اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں. آج آپ بھی صحیح ہیں، آج وہ بھی صحیح ہیں. دوسری بات، جہاں تک بات آ گئی امریکہ کی یا ان چیزوں کی، دیکھیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کم از کم جس نے بڑا اوپنلی پاکستان کو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیئر کے حوالے سے امریکہ کو للکارا تھا. ہی از دا سیکنڈ مین، عمران خان، جس نے امریکہ کو کھلے عام للکارا. اچھا، اب ہم عمران خان کے ساتھ کیوں؟ مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمیں دیکھیں نا، جو حق بات ہے وہ کہنے کا حق ہم سب کو ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں بڑا آنیسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم بنانا ریپبلک کی مثال دیتے ہیں، بٹ آئی ہیو اے فرم اینڈ اسٹرانگ بلیو ناؤ کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں. سر ایک سیکنڈ، ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں سر ایک سیکنڈ، ابھی حافظ حمداللہ صاحب نے کہا نا کہ ہم ایک عدم اعتماد لے کر آئے. عدم اعتماد لانا تو آئینی اور قانونی طریقہ ہے نا سر. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ایوان میں سادہ اکثریت تو حاصل نہیں تھی، اتحادی انہیں چھوڑ گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو اس میں یہ سازش جس کا یہ ہم اتنی بات کریں یہ کہاں ثابت ہوتی ہے حامد رضا صاحب؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی عالمی سازش کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرے حلقے میرے والد کے نیچے ایم پی اے رہا ہے راجہ ریاض، ٹھیک ہے. میں راجہ ریاض نے مجھے ہرایا، میں تو اوپنلی آپ کی سکرین پہ ایڈمٹ کر رہا ہوں. راجہ ریاض سے فیصل آباد کا ڈی سی ملاقات نہیں کرتا، اس سے امریکن کونسلیٹ کیوں ملاقات کر رہا تھا؟ اور دوسری بات، اگر چودھری اس پنجاب کی چینج کے اندر اگر پرویز الہی صاحب جی ڈی ان سے مل رہے تھے مولانا صاحب سے یا نواز شریف سے یا شہباز شریف سے یا زرداری صاحب سے، تو پرویز الہی صاحب انتہائی اچھے انسان تھے. لیکن اگر وہ اپنے پرانے سٹینڈ پر بحال رہ گئے تو آج پرویز الہی کرمنل ہو گیا. وار سیاست. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے یہ رویے دیکھ دیکھ کے لوگوں کا ہم سے اعتماد اٹھ چکا ہے. یہ مسئلہ ہمیں سچ بات کہنی چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب سر کوئی مسئلہ پارس بھی یہاں پر حل نہیں. یہاں پر جو لوگ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہونے دینا چاہتے. اس ملک کا واحد حل صرف انقلاب ہے، ریولوشن ہے. اس کے اندر اب اور وہ وقت دور نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب غریب کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی وہ سڑکوں پر نکلا تو وہ ہم سب کی گردنیں اتارے گا. ابھی تک نہیں نکل رہا. اتنے مشکل حالات میں یہاں عوام نہیں نکلتی، مہنگائی کو برداشت کر لیتی ہے. آپ باہر تو دیکھیں، بڑے بڑے سفید پوش لوگ موٹر سائیکل لے کے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور منہ سے مانگنے کی ہمت نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی کرج نہیں ہے. حل انقلاب ہے یا الیکشن ہے؟ عمران خان تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. کوئی الیکشن نہیں. I am sorry to say اس ملک کا حل کوئی الیکشن نہیں ہے. میں اتنے عرصے سے دیکھتا چلا رہا ہوں، 42 سال میری عمر ہو گئی ہے، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہر مرتبہ حل. میرا سوال یہ ہے جو میاں شہباز شریف صاحب آج بتا رہے ہیں کہ قوم ٹھیک ہو جائے گی، ملک ترقی کر لے گا. اچھا جی آپ کہہ دیں عمران خان غلط تھا، عمران خان انٹرنیشنل سامراج کا ایجنٹ تھا. میں گورنمنٹ کی ان کی بات مان لیتا ہوں، موجودہ گورنمنٹ کی. مجھے یہ بتائیں وہ 25 سال اقتدار میں تو آپ لوگ رہے ہیں. آپ 80 سے شروع ہوئے ہیں، آج 2022 آ گیا ہے. What you have delivered to this country؟ قرضے 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 قرضے.
اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز پہ ذرا اور اگر کامنٹ کر دیں عوریہ صاحب، لاسٹ یہ سیگمنٹ ہے پروگرام کا. سر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ابھی پروگرام میں پہلے بھی آپ اس پہ بات کر چکے ہیں. کیا ہماری سیاست میں جس قسم کی بد زبانی کا کلچر فروغ پا رہا ہے سر، یہ جو بہتان بازی ہے، ذاتی حملے ہیں، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کلچر کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون لے کر آیا ہے سر؟ آپ خود بھی اس کا شکار رہے ہیں نا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے چلاتا پھرے. آپ میڈیا کے اندر دیکھ لیجئے گا جی جتنی باتیں ہوئی ہیں، اگر کسی بھی عالم دین ہو یا کوئی اور عام آدمی ہو، اس سے کوئی اس کو ثبوت لے کے آئے تو اس کے بعد ثبوت نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. سید الانبیاء اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، رسول اکرم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چلن ہے آپ چلاتے جاؤ. آپ کہہ دو فلاں نے یہ کیا تھا، آپ کو تو فلاں نے یہ کیا تھا، آپ کو فلاں نے یہ کیا تھا، اور پھر کو جاؤ جا کے فورینسک لیبارٹری. تم کس فورینسک لیبارٹری میں کھڑے ہو؟ تم رسول اللہ کی فورینسک لیبارٹری کے سامنے کھڑے ہو جو کہتا ہے کہ اگر تم نے بغیر تصدیق کے کو بات کی تو تم جھوٹے ہو. یہ ہے ہمارا مسئلہ، اس مسئلے سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارے ہاں بہتان ہے. قرآن کہتا ہے زن سے بچو. یہ کون کہتا ہے؟ کس نے کہنا ہے؟ میں نے کہنا ہے؟ اس نے کہنا ہے جس کو منبر محراب اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. یہ کس نے کہنا ہے جو کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے کہنا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھو خبردار، کسی کی پرائیویسی اس حد تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے جھانکنے کی کوشش کی. انس بن مالک کہتے ہیں آپ خنجر لے کے آئے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. اس حد تک پرائیویسی. آپ یہاں ٹیپوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، ہاں مریم نواز کی ہو یا اس کی بیوی کی ہو، اور اس کے بعد بیسس بات کرتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کہہ دیا. اور پھر کس نے آپ کو کہا یہ حق دیا کہ ایک آدمی اگر سیاست آ جاتا ہے یا سیاستدان کی کیسے روکا جائے اس کو؟ بیٹی ہے، اور وہ یہ بیٹی صاحب پرائیویٹ پراپرٹی ہو جاتی ہے. کیسے روکا جائے؟ پرائیویٹ پراپرٹی ہو جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو فالوورز ہیں وہ اپنے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کے لیڈرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو فالوورز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ یہی سیکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا، آپ 2 پروگرام اور کر لیں. اگر اگر ان کو تحمل میں لے آئیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے ایشو کے اندر آج گزشتہ اس سالے کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے اللہ اللہ توبہ استغفار میں دیکھ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. آپ مجھے یہ بتاؤ، ولا تحسو کس کو کہتے ہیں؟ ٹو میں مت لگے رہا کرو. رسول اللہ کہتے ہیں اگر ایسے آدمی کی آنکھ نکال دی جائے تو میں اس کی دیت نہیں دوں گا کسی کو. یہ ہے اصل اصول. آپ جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے، اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے تحمل اور بردباری اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا قصور ہے، آپ کو ریٹنگ چاہیے، مجھے بھی ریٹنگ چاہیے. میں بھی شام کو بیٹھتا ہوں، مجھے ریٹنگ مجھے چاہیے. میں جب تک ریٹنگ نہیں کروں گا ختم. حافظ عبداللہ آپ کسی آپ مجھے بتائیے، آپ اتنی گفتگو ہو گئی، آپ نے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے اس بنیاد کا، کیا ثبوت ہے، کس بنیاد کا؟ ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہوتے. ابھی پاکستان خان صاحب نے کیا کہا کہ میں اپنی زبان کھولوں گا، مسئلہ ہے. یعنی کہ وہ بھی راز افشاں کریں گے جو سینے میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کسی میں اتنی ہمت ہوتی ہے آج کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں نہیں کھولتے کہ وہ ثبوت کے ساتھ بات کریں؟ دیکھیں عمران خان کیوں نہیں کھولتا زبان؟ کھولے تو کھول کے بتاؤ نا. پھر دھمکی کس کو دیتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کلچر ہم نے بچپن سے، میں آپ کو بتاؤں، میں بچپن سے یہ دیکھتا چلا آیا ہوں. بچپن میں ہم نے گالی سنی ہے، بچپن میں ہم نے گالی. سر ذرا لاسٹ 2 کامنٹس ان سے بھی لے لوں. حافظ عبداللہ صاحب، یہ جو زبانیں اتنی آلودہ ہو چکی ہیں سر، اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہماری جو اخلاقی سطح ہے وہ اس حد تک کیوں گر گئی ہے؟ آپ نے بد زمانی اور بد کلامی کی بات کی. 126 دن دھرنے میں کون سی گالی نہیں تھی جو عمران خان نے نہیں دی؟ لہٰذا عمران خان کے آنے سے پوری سیاست گالی بن چکی ہے. اور قرآن اصول یہ میں بتاتا ہوں. میں پارس بات سنیں، میں یہ 9-10 اصول بتاتا ہوں جو عربی سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں 10-9 اصول بتائے. فتبینوا، جو خبر بھی تم دیتے ہو اس کی تحقیق پہلے ہونی چاہیے، کسی غیر خبر پر اور یہ سب یہی کہہ رہے ہیں. ہاں ایک بات. دوسری بات یہ فصلحوا، آپ مصلحت سے کام لو. انما المؤمنون اخوہ. تم انتشار کیوں پھیلاتے ہو؟ تم فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ وقسطوا، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. کیا تاریخ انصاف میں انصاف ہے؟ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو تانا مت دو. لا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب. کسی کو غلط نام سے مت پکارو، کسی کو غلط نام سے مت پکارو. یہ کون؟ لا یغتب، کسی کی غیبت مت کرو. لا تجسسوا، کسی کی ٹھو میں نہ لگو.
इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, बदगुमानी मत करो। ये 9 चीज़ें हैं, ये हर इंसान की अपनी बस में है। इंसान अपने आप से शुरू करे, खुद ब खुद माशरा ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, मैं वही पूछ रही हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनमें से एक पॉइंट ये भी है ना कि तोहमत मत लगाओ। आप इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, आप उन पे ज़ाती हमले भी करते हैं, और इसका कोई सबूत है आपके पास? ज़ातियात के हवाले से बात नहीं की जाती आप लोगों की तरफ से? मैं सवाल आप करते हैं, फिर उधर से भी रिएक्शन आता है। मैं सवाल करता हूँ, 74 साल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसराइल तस्लीम करने, बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हवाले, वो सरज़मीन यहूदियों के हवाले करने की बात किसी में ये जुर्रत पैदा नहीं हुई, न किसी जर्नल में, न किसी जज में, न किसी वज़ीर आज़म ने, न किसी सदर में, न किसी ब्यूरोक्रेट में। इमरान खान की एक खातून पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए बात की, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये जुर्रत क्यों की? ये तो आइन से बगावत है, ये तो आइन से इनहिराफ है। आपकी पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ कि पूरी दुनिया तुम जा सकते हैं, इसराइल नहीं जा सकते? हामिद रज़ा साहब, सियासी और मजहबी इख्तिलाफ पर बदज़बानी और गाली गलौज का कल्चर आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सर, मैं, हाफिज साहब यहाँ पर बैठे हैं और ये साहब यहाँ पर बैठे हैं, हम तीनों का शायद नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, या दो का एक साइड पे हो। ना तो हाफिज साहब ने मुझे निकाली, ना मैंने हाफिज साहब को गाली निकाली। हम आर्गूमेंट के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मसला ये है जो हमारे साथ, और कोई दूध से दोला हुआ तो हमें से कोई भी नहीं है। यही मुस्लिम लीग नून जो आज भाषण दे रही है कि इखलाकियात के, ये कुछ अरसा पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें हेलीकॉप्टर के ऊपर से पंजाब के लोगों में फेंक रही थी, और जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये इसीलिए बीबी के खिलाफ इसी नून ने लगाया था। मेरी जो रिक्वेस्ट है, ये जो हाई जैकर्स आते हैं पार्टीज के अंदर, जो इलेक्टेबल्स जो बाहर से आते हैं, यकदम आके अपने रिलेशंस की बुनियाद पर लीडरशिप के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, गवर्नमेंट खत्म होती है, वो गायब हो जाते हैं। जब तक इन हाई जैकर्स का रास्ता ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रोकेंगी, उस वक्त तक ये आग कम नहीं होगी। हम बड़े अरसे से, मेरे वालिद और जमीयत उलमा इस्लाम का आपस में इख्तिलाफ राय रहा, हमने तो आज तक एक दूसरे की जातियात के ऊपर बात नहीं की, हम तो एक दूसरे की माओ बहनों के ऊपर नहीं गए। मैं अपने बारे में आंसरेबल हूं। अगर आप मेरी कोई एक गुफ्तगू निकाल के दिखा दें जिसमें मैं मरियम साहिबा का नाम लेता हूं, तो मैं मरियम बीबी कह के लेता हूं। आप किसी के लीडर को से इख्तिलाफ करें या आप उन पर कोई तनकीद कर दें, फिर जो वो दूसरे हैं ना वो अपना हक समझते हैं कि आपको हर किस्म की मुगल्लज़ात अब वो बकेंगे, ऐसे लोगों की हौसला शिकली करनी चाहिए। ऐसी लीडरशिप को आंसरेबल होना चाहिए। मीडिया के ऊपर लोगों को बुला के उनसे पूछना चाहिए कि आपका फलाना आदमी फलाने आदमी की इज्जत के साथ खेल रहा था, आपकी क्या राय है? आप मीडिया के ऊपर लीडरशिप को बेनकाब करेंगे तो लीडरशिप ऐसे लोगों से जान छुड़वाएगी। ठीक, हामिद रज़ा साहब और ये मकबूल जान साहब और हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।